بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 142 تا آیت نمبر 147، پارہ دوسرا۔ ارشاد باری تعالی ہے، سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ عن قریب عقل و خرد سے فارغ لوگ، بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو کس نے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے روک دیا ہے۔ اے پیارے نبی، آپ یہ ان کو فرما دیں، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کا ہے مشرق اور مغرب، اس کا حکم ہر جگہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے اور سیدھا راہ دکھلا دے۔ امام الانبیاء سید الکونین فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی امت کو بھی یہ حکم دے دیا۔ جو ہی اللہ کا حکم آتا تھا، نبی رحمت اس پر عمل کرتے تھے، اور آپ کے جانثار، آپ کی پلک کے اشارے پر جان دینے والے، وہ بھی اس حکم پر 100% عمل کرنے والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی پر بیت المقدس قبلہ منسوخ کر دیا تو اس وقت یہود نے شور مچانا شروع کر دیا، کیونکہ قبلہ بیت المقدس اللہ نے منسوخ کر دیا تھا۔ جس اللہ نے اس کی طرف حکم کرنے کا منہ کر کے نماز پڑھنے کو حکم دیا تھا، اسی اللہ نے منسوخ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی بیت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی بیت اللہ کی طرف رخ انور کر کے نمازیں ادا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رضا کی خاطر بیت اللہ، جو آپ کے جد امجد کا قبلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی طرف قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا اور ان کی باتوں کو شور مچانا کہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے احکام کے پیروکار ہوتے تو شور نہ مچاتے، بلکہ اللہ کا حکم پیارے نبی کے ذریعے جب پہنچا تھا اس پر عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو اے پیارے نبی کی امت بہترین امت بنایا ہے، جو ہر جگہ ہر حوالے سے قیامت تک اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے، پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے بہترین ہوں گے اور بہترین ہی رہیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس امت کو بہت بڑی شان دیں گے، جب معاشر میں امتیں انبیاء علیہ السلام کا انکار کریں گے کہ یہ ہمارے پاس اللہ تیرے احکام نہیں لائے تھے، کوئی ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، کوئی صحیفے نہیں آئے، کوئی تیرا حکم نہیں آیا۔ اگر تیرے احکام آ جاتے ہم اس پر عمل کرتے اور آج تیری بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے۔ انبیاء علیہ السلام اس وقت امت محمدیہ کی گواہی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ امت محمدیہ آ کے گواہی دے گی کہ اللہ تیرے سارے نبی سچے تھے، ان پر جو تو نے احکام پہنچائے انہوں نے امتوں تک احکام پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ وہ کہیں گے یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے منکر اور امت محمدیہ کے منکرین کا جواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دے گی
اللہ کے بارگاہ میں کہے گی یا اللہ ہم پر تیرا قرآن نازل ہوا، نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ ہستی تھی جس کو غیروں نے بھی صادق اور امین تسلیم کیا، انہوں نے تیرے احکام ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اس قرآن میں اس بات کی وضاحت تھی کہ تیرے نبیوں نے تیرے احکام انسانوں تک پہنچائے، ہم اس بنا پر اپنی گواہی دے رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو بھی دعوت دیں گے، پیارے نبی تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی بھی دیں گے اور نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، جس سے وہ امتیں جو نبیوں کو جھٹلانے والی تھی وہ جھوٹی ہو جائیں گی، اور جو نبی بہت بڑی سچی ہستیاں تھیں وہ بھی سچی ہو جائیں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہونے کی شان سے نوازیں گے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، پیارے حبیب ہم نے قبلہ بیت المقدس 16 ماہ کے لیے اس لیے آپ کو دیا تھا، ہم جاننا چاہتے تھے، یہ دیکھنا چاہتے تھے، آپ کو دکھلانا چاہتے تھے کہ کون ہے آپ کی پلک کے اشارے پر جان نثار کرنے والا، کون ہے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اور میرا احکام جب ان تک آپ پہنچاتے ہیں اس پر عمل کرنے والے، اور کون ہے منکر جو آپ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے یہ بات آپ پر اور آپ کی امت پر واضح ہو گئی۔ یہ بہت بڑی ایک بھاری بات تھی، لیکن بھاری اہل کتاب اور منکرین پر تھی، اور جو تیرے ماننے والے اور میرے ماننے والے تیری امت، ان پر یہ بھاری نہیں تھی۔ جب یہ حکم آیا تو امت محمدیہ جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی، ما سوائے منافقین کے، سب نے آپ کے حکم پر بغیر پوچھنے، بغیر کوئی بات کی تفصیل میں جانے کے، آپ کے حکم پر ہی مسجد قبلتین میں زور کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور 2 رکعتیں ادا ہو چکی تھیں۔ ان 2 رکعتوں میں جس میں وحی آئی، آپ نے بیت اللہ کی طرف چہرہ انور پھیرا، آپ کے پیروکاروں نے بھی بیت اللہ کی طرف چہرہ انور پھیر لیا، اور ان کے دل میں بعد میں اس قسم کے خیالات آئے، وہ بھی آپ کی محبت میں، اللہ تیرے نبی کی محبت میں، کہ جب ہم بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے نمازیں پڑھتے رہیں تو نمازوں کا کیا بنا ہوگا، پتہ نہیں اللہ نے ان کو پسند کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور جو ہم سے دنیا میں بچھڑ گئے ہیں، جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے، ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نمازیں قبول ہو گئیں، اور جو تم سے بچھڑ گئے ان کی بھی قبول ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربان ہے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے چہرہ انور کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کتنی اللہ کے نبی کو اللہ نے شان دی کہ آپ کے حرکات و سکنات پر بھی آپ نظر رحمت رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو عرش بری پر اپنی بارگاہ میں اتنا پسند کرتے ہیں کہ آپ کے چہرہ انور کو اور ان اداؤں کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا، اور آپ کی رضا کو اپنی ذات کی رضا قرار دے دیا کہ پیارے نبی اگر آپ اس بات پر راضی ہیں کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہو میرا تو لیں چلیں، ہم آپ کو راضی کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضا کی خوشخبریاں دی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس میں راضی ہیں کہ بیت اللہ قبلہ ہو تو چلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی سے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر لیں۔ آپ نے نماز میں چہرہ انور پھیر لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام قبلہ کے متعلق یہ آ گئے کہ جو بیت اللہ میں ہیں ان کے لیے عین قبلہ ہے،
اور جو بیت اللہ سے باہر نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اس کی طرف منہ کر لیں، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، سجدے کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ منکرین، قبلہ بیت اللہ پر اعتراض کرنے والے، اہل کتاب، مشرکین اور جتنے بھی لوگ اعتراض کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ حضرت آدم کا قبلہ بیت اللہ، حضرت نوح کا قبلہ بیت اللہ، حضرت ابراہیم کا قبلہ بیت اللہ، حضرت اسماعیل کا قبلہ بیت اللہ، سب کا قبلہ بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانتے ہیں اہل کتاب، لیکن اس سے غفلت کر رہے ہیں اور اس سے ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ سارے جہان کی دلیلیں لا کے ان کو پیش کر دیں اہل کتاب کو کہ قبلہ بیت اللہ تسلیم کر لیں، کبھی نہیں کریں گے، یہ بہت بڑے ضدی ہیں اور آپ ان کا قبلہ نہیں تسلیم کریں گے، چونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں ان میں یہ بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کو بیت اللہ قیامت تک کے لیے دیا گیا ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ عیسائی بھی اہل کتاب، یہودی بھی اہل کتاب۔ عیسائی کا قبلہ، عیسائیوں کا قبلہ مشرق کی طرف بیت المقدس تھا اور یہودیوں کا قبلہ صخرہ بیت المقدس تھا۔ یہودی عیسائی کا قبلہ تسلیم نہیں کرتا، عیسائی یہودی کا قبلہ تسلیم نہیں کرتا، تو پھر یہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کیسے تسلیم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یہ پیارے نبی کے ذریعے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے یہ ایک نصیحت کی گئی ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا قرآن کا، آپ کے پاس وحی الہی، احکام الہی، امام الانبیاء پہنچا گئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ یہودیوں، عیسائیوں، اہل کتاب کی باتوں میں آ گئے اور قبلہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے لگ گئے تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں ظالم ہو جائیں گے۔ حکم یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیت المقدس میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جب تک بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کرے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ قبلہ کی طرف منہ کرنا قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتینہم الکتاب، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اور ان میں ایک فریق ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، پیارے ان کی تمام تر کارروائیوں سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، حق تو آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کے بارے میں شک نہیں کرنا ہے۔ اور یہ پھر آخری لفظ امت محمدیہ کے لیے نصیحت ہے، اگر تم اللہ کے قرآن پر شک کرو گے، اللہ کے پاک نبی کی تعلیمات پر شک کرو گے، فلا تکونن من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس لیے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں، آپ ایمان پختہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی ہم تک احکام پہنچے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔